ویئرز دنیا خاموشی سے بدل رہی ہے۔ تاریخ میں جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھیں، آج جنگیں کرنسی اور ذخائر سے لڑی جا رہی ہیں۔ اب جنگیں گولیاں اور میزائل سے نہیں ہوں گی، اب جنگیں ہوں گی بینکوں میں، والیٹس میں اور سونے کے ذخائر میں۔ چین مسلسل سونا خرید رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کتنا سونا، سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا یہ امریکی ڈالر کے زوال کا آغاز ہے؟ کیا دنیا ایک نئے مالیاتی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ 2025 میں وہ ہو گیا جو 3 دہائیوں سے نہیں ہوا تھا۔ سونے نے امریکی ٹریجری بانڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس کھیل کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے چین اور روس۔ ویورز، یہ ولاگ سونے کی قیمت پر نہیں ہے، یہ طاقت کی قیمت پر ہے۔ جب دنیا کے مرکزی بینک امریکی بانڈز چھوڑ کر سونا سمیٹنے لگیں تو سمجھ لیجئے ڈالر کی کرسی ہل چکی ہے۔ برکس ممالک اپنا کام کر چکے ہیں، چین خاموشی سے سونا جمع کر رہا ہے اور خاموش طاقت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ چین کیا کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا کو کس سمت میں دھکیلا جا رہا ہے۔ چین اپنے سونے کے ذخائر میں مسلسل اضافہ کیوں کر رہا ہے اور یہ مستقبل کی عالمی معیشت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویورز، لگ بھگ 3 دہائیوں کے بعد پہلی بار عالمی مرکزی بینکوں کے پاس موجود سونے کے ذخائر کی مجموعی مالیت امریکی ٹریجری بانڈز کی مالیت سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 2025 میں سونے کے ذخائر کی مالیت تقریباً 4 کھرب ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی ٹریجری بانڈز کی مالیت 3.5 کھرب ڈالر رہی ہے۔ 2025 میں سونا یورو کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے امریکی ڈالر کے بعد دوسرا سب سے بڑا عالمی اثاثہ بن گیا ہے۔ عالمی سطح پر اس بڑی تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب امریکہ نے 2022 میں یوکرین جنگ کے تناظر میں روسی اثاثے منجمد کیے، جس کے بعد دنیا کے مرکزی بینکوں نے بڑے پیمانے پر سونا خریدنا شروع کیا۔ مختلف ممالک کے مرکزی بینکوں کی جانب سے گزشتہ مسلسل 3 برس تک سالانہ 1000 ٹن سے زائد سونا خریدا گیا اور ستمبر 2025 تک سونے کے انتہائی بلند قیمتوں کے باوجود مزید 634 ٹن سونا ذخائر میں شامل کیا گیا۔ چینی ماہرین کے مطابق سونے کے ذخائر میں اضافہ مرکزی بینکوں کو ڈالر پر انحصار کم کرنے اور ڈالر سے منسلک خطرات کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ان ماہرین کے مطابق ڈالر کی کمزور ہوتی ساکھ کے تناظر میں بلند سونے کے ذخائر مجموعی مالیاتی استحکام کو سہارا فراہم کرتے ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق ستمبر 2025 تک چین کے سونے کے ذخائر اس کے کل بین الاقوامی ذخائر کا 7.6%، روس کے 41.3% اور انڈیا کے 13.57% پر مشتمل تھے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ غیر یقینی معاشی صورتحال میں جغرافیائی کشیدگی کے باعث دنیا کے مرکزی بینک بتدریج ڈالر پر انحصار کم کر رہے ہیں اور سونے کے ذخائر بڑھا رہے ہیں، جس نے عالمی مالیاتی نظام کو زیادہ پھیلا دیا ہے۔ روس نے 2024 میں برکس کی صدارت کے دوران کراس بارڈر پیمنٹ انیشیٹو کی تجویز دی، جس کا مقصد برکس رکن ممالک کو اپنی قومی کرنسیوں میں تجارت کی سہولت دینا اور ڈالر پر انحصار کم کرنا تھا۔ گہرائی اور پالیسی کی پیش بینی کے اعتبار سے بڑی بین الاقوامی کرنسیوں سے پیچھے ہے۔ چین کے بڑھتے ہوئے سونے کے ذخائر نے رنمنبی پر اعتماد کو مضبوط کیا ہے اور اس کی بین الاقوامی حیثیت کے لیے زیادہ سازگار حالات پیدا کیے ہیں۔ تاہم حقیقی بین الاقوامی کرنسی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے بالآخر سرمایہ اکاؤنٹ کی آزادی ضروری ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر چین بتدریج مالیاتی کھلے پن کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی ترجیح رنمنبی کو تجارتی لین دین میں سرحد پار ادائیگیوں میں استعمال بڑھانے پر ہے، نہ کہ عالمی زر مبادلہ کے ذخائر میں اس کا حصہ وسیع کرنے پر۔ بعد والا قدم سرمایہ اکاؤنٹ کی مکمل آزادی اور کرنسی کی مکمل قابل تبادلہ حیثیت کا تقاضا کرتا ہے، جس سے بیجنگ گریز کرتا ہے۔ یہ کہانی صرف چین کے سونے کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی اعتماد، طاقت اور کنٹرول کی۔ آج دنیا آہستہ آہستہ ڈالر کے سائے سے نکل رہی ہے اور سونے کی روشنی میں نئے راستے تلاش کر رہی ہے۔ چین، روس، برکس، ڈیجیٹل کرنسیاں، بلاک چین، ایمبرج اور رنمنبی کی خاموش پیش قدمی، یہ سب ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا ڈالر واقعی ہی گرے گا یا یہ محض طاقت کی نئی تقسیم ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔